اگلی حدیث ہے عن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر متفق علیہ. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا میں تمہیں دوزخیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا ہر درشت خو یعنی سختی سے بات کرنے والا، نخریلا، متکبر شخص، یعنی جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، یعنی لہجے میں بھی کرختگی، کسی کو ٹونٹ کرے اور کسی کو مذاق اڑائے اور کسی کا کسی اور طرح، اور بہت نخرے کرنے والا. نخرے کیا ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اس کو بھائی نہ، ہر چیز اس کے نزدیک حقیر ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ دوسری زندگی میں بھی وہ ہر چیز سے نفرت کرتا ہے. پھر تیسرا بتایا کہ متکبر، پیچھے وضاحت ہو چکی. اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما انك الجنة رحمتي ارحم بك من اشاء وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی، حجت بازی کرنے لگی. حاجہ حجت احتجت. دوزخ نے کہا میرے اندر جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، یعنی بڑے بڑے تکبر کرنے والے جو دنیا میں بڑے بن کے رہتے تھے. جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہتا ہوں تیرے ذریعے رحمت کرتا ہوں، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہتا ہوں تیرے ذریعے عذاب دیتا ہوں، اور تم دونوں کو بھر دینا میرے ذمہ قدرت پر ہے. دونوں کو بھر دوں گا، مت جھگڑو. اور ایک طرف یعنی جنت میں جانے والوں کی صفت بھی بتا دی گئی اور جہنم میں جانے والوں کی بھی بتا دی گئی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامة الى من جر ازارہ بطرا متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر سے اپنی چادر گھسیٹ کر چلتا ہے، یعنی اپنے کپڑے زمین پہ گھسٹتا ہوا لاتا ہے. آج کل بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ تہ بند جو ہے اس کو اتنا لمبا پہنتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے گھسٹتا آتا ہے، اور یہ جتنے بڑے زمیندار ہوتے ہیں اتنے اس بڑائی اور تکبر کی ایک طرح سے علامت ہوتی ہے. ضروری نہیں سب علاقوں میں، لیکن کچھ علاقوں میں جو خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. تو یہ ازار کا لفظ جو ہے ازار نیچے والے کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی تہ بند جسے بولا جاتا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، جنہیں پاک ہی نہیں کرے گا، جن کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہے یہ 3؟ نمبر 1 شیخ زان، بوڑھا زانی، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے لیکن عادت بد نہیں گئی. نمبر 2 ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ. نمبر 3 وعائل مستکبر، متکبر فقیر. متکبر فقیر سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص ضرورت مند ہے اور کوئی اس کی ضرورت پوری کرنا چاہے تو وہ تکبر سے جھٹک دے، انکار کر دے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. عام طور پر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ ان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں لینی ہم کو، آٹا نہیں لینا، پیسے دیں، پیسے نہیں لینا، کپڑا دیں، وہ دیں، وہ دیں. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے تکبر کا نام، کہ ایک شخص محتاج ہے، جو بھی مل جائے وہ قبول کر لے. دیکھیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. نمبر 2 انہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی جلا کے عذاب دے کے انہیں نکال لے ایک دن، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں.
یہ کتنا غضب اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے، کتنی شدید ناراضگی اور کتنا شدید انسان کی ذلت اور رسوائی کا سامان ہے یہاں پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زنا جو ہے وہ جوانی میں جائز ہے، یعنی ایک تو حرام ہے ہی، لیکن کچھ صورتوں میں زیادہ ایک چیز کی شدت کا اظہار کیا گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے زنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تو وہ اور زیادہ شدید ہے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے تو اور زیادہ شدید ہے، کوئی بڑھاپے میں کرتا ہے تو اور زیادہ برا ہے۔ یعنی اس لیے یہاں پر بطور خاص ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اور دوسرا ملکن کذابن، جھوٹا بادشاہ، یعنی جو اپنے عوام سے جھوٹے وعدے کرے اپنے لوگوں سے۔ اور بادشاہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ گزشتہ ادوار میں عموماً نظام سلطنت بادشاہت ہی تھا، لیکن مراد اس سے سربراہ مملکت ہے کہ جو بھی بڑا ہو، کیونکہ وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ سچی بات کہہ سکتا ہے جو بھی وہ کہنا چاہے، لیکن پھر بھی کہہ سکنے کے باوجود نہ کہے تو اس کا جرم زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نا مجبور ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر ہے تو وہ جھوٹ بلوا رہا ہے اس سے کوئی، تو اس کا گناہ بھی یہ نہیں کہ نہیں ہے، اس کا بھی گناہ ہے اس جھوٹ کا بھی، لیکن وہ جو قوت اور طاقت رکھتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہے، اور جس کے ذمہ بہت سارے لوگوں کا مستقبل ہے، ان سے اگر وہ جھوٹے وعدے اور فریب کرتا ہے تو وہ شخص بھی خدا کا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر عیال دار متکبر شخص، اور عائل کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، فقیر کو کہتے ہیں، اور اہل و عیال کا جو لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اس سے بھی ہے کہ جس کا کنبہ بڑا ہو لیکن ساتھ ہی وہ تکبر میں مبتلا ہو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی واحد منہما فقد عذبتہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عزت میرا لباس ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو ان میں سے کسی ایک میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، یعنی شرکت کا دعویٰ کرے گا، میں اس کو عذاب دوں گا۔ عزت میرا لباس ہے، جیسے ایک آیت میں بھی آتا نا، ان العزت للہ جمیعا، کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری طرف کبریائی یعنی بڑا بننا، میری چادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے۔ اور جو شخص یہ میرے سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، نازع کا لفظ آیا ہے کہ جو مجھ سے کھینچے گا ان کو، کہ اپنے اوپر اوڑھنا چاہے گا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا چاہے گا، تو دراصل وہ کیا ہے، فقد عذبتہ، اس کا علاج میرے پاس یہی ہے کہ میں اسے پکڑ کے سزا دوں گا، ذلیل و رسوا کروں گا۔ اور عذاب کا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جہنم کا عذاب تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ کا نہ کلام کرنا اور نہ دیکھنا اور نہ پاک کرنا، یہ کتنی شدید بات ہے، کیونکہ ساری رحمتیں اور ساری مغفرتیں تو اسی کے پاس ہیں، اور اگر وہ منہ موڑ جائے تو انسان کہاں کا رہ سکتا ہے، کیا باقی رہتا ہے پھر انسان کے پاس؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اگلی حدیث ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل رأسہ یختال فی مشیتہ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قیمتی لباس میں ملبوس، سر میں کنگھی کیے، اترا کر بڑے ناز و ادا سے چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں نیچے ہی نیچے دھنستا چلا جائے گا، بخاری اور مسلم۔ ایک شخص قیمتی لباس میں ملبوس، سر میں کنگھی کیے یعنی بال سنوارے، اترا کر بڑے ناز و انداز سے اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ آتا ہے نا، یہ تجلجل فی الارض، تو یہ تجلجل کا معنی تھا غوطہ لگانا، تو زمین میں غوطے لگاتا رہے گا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر کی لیئر جو ہے وہ تو خشک ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، آپ سب پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے، اور اندر والے کور میں تو شدید قسم کی ہاٹ لیکوڈز ہیں جو
ابل رہے ہیں اور کھول رہے ہیں، تو ان میں پھر ظاہر ہے کہ دھنستا چلا جائے اور ایک دن وہ اس کور تک پہنچ جائے تو اس کے اندر پھر کس چیز میں پہنچے گا انسان. اگلی حدیث ہے وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حدیث حسن. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا شمار جباروں میں ہو جاتا ہے اور اسے وہی عذاب ہوگا جو جباروں کو ہوگا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. اگلا باب ہے حسن خلق کے بارے میں، بہترین اخلاق کے بارے میں. قال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں. وقال تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. یعنی بہترین اخلاق کی پہلی علامت کیا ہے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر جائے اور لوگوں کو معاف کر دے. عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا متفق علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، تو پھر اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. وعنہ قال ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحة قط اطيب من رائحة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 10 سنين فما قال لي قط اف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا. متفق علیہ. بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کسی ریشم اور دیباج کو نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ ملائم ہو. یعنی آپ کے ہاتھ جو تھے اگرچہ مردانہ ہاتھ تھے لیکن اس کے باوجود اتنے نرم تھے کہ کوئی ریشم بھی اس کا مقابلہ نہ کرتا تھا، کہ حریر سے اور دیباج سے زیادہ ریشم. اور میں نے نہ کبھی ایسی خوشبو سونگھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو. اور وہ آپ کے تقوی اور حسن اخلاق کی اور بہترین خیالات اور بہترین کلام اور بہترین عمل کی، کیونکہ یہ خوشبو تمام مصنوعی اور عارضی خوشبوؤں سے زیادہ بہترین اور خوبصورت ہے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے اور جو بولتا ہے اور جو کرتا ہے اس کے اندر سے ایک ایسی روشنی نکلتی ہے، ایسی انرجی پھوٹتی ہے کہ جو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. جو کام میں نے کیا اس پر آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال، 1-2 دن نہیں. وعن الصعب بن جثامة رضی اللہ عنہ قال اہدیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا فرده علی فلما رأى ما في وجهي قال انا لم نرده عليك الا لأننا حرم. متفق علیہ. حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وحشی گدھا ہدیتاً پیش کیا. نیل گائے اس کو کہتے ہیں، اس کا شکار کیا جاتا ہے. آپ نے گدھا واپس کر دیا، یعنی وہ نیل گائے جس کا شکار کیا ہوا تھا میں نے واپس کر دی. پھر آپ نے جب میرے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ اچھا نہیں لگا تو فرمایا ہم نے اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام سے ہیں اور احرام کی حالت میں شکار کیا ہوا گوشت کھانا منع ہے. یعنی ویسے آپ ہدیہ کسی کا لوٹاتے نہیں تھے. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو بکری کے کھر بھی ہدیے میں دے تو اسے وہ بھی حقیر نہیں سمجھنے چاہیے، اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اسے ناپسند نہیں کرنا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے. اور آپ کبھی خود واپس نہیں کرتے تھے، لیکن جب اس موقع پر آپ نے واپس کیا تو دوسرا شخص ظاہر ہے کہ اس نے محسوس کیا، اس کا دل ٹوٹا، یا اس نے سمجھا کہ شاید آپ کو میری یہ چیز پسند نہیں آئی،
تو پھر آپ نے اس کی وضاحت کر دی. عموماً لوگ یہ تو کہتے رہتے ہیں اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے اچھا اخلاق؟ اب یہ جو آپ کے اخلاق کے چند نمونے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ چیزیں اچھا اخلاق میں شامل ہیں کہ لوگوں سے معاملات کیسے ہوں، لوگوں سے ڈیلنگز کس طرح کی ہوں، ان میں کن چیزوں کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے. اور ایک چیز یہ کہ کسی کی چیز خواہ وہ پسند نہ بھی آئے اسے لوٹانی نہیں چاہیے. اور پھر اگر لوٹانے کی کوئی ایسی شرعی ضرورت پیش آ جائے، یہ شرعی ضرورت تھی نا کہ اجازت نہیں تھی وہ کھانے کی، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے کہاں لے جاتے. احرام کی حالت میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور گوشت کھا بھی نہیں سکتے تو خراب ہو جاتا، تو اس لیے آپ نے اسے وضاحت کر دی. اگلی حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس رواہ مسلم. حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو. یعنی گناہ میں اب ایک لسٹ تو بنائی جانے سے رہی کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ایک معیار دے دیا کہ گناہ کیا ہے جو بات تیرے دل میں چپ جائے. آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کے منہ سے ایسا لفظ نکلتا ہے یا ایسی بات کرتے تو فوراً آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اچھا نہیں کیا. اور پھر مزید کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو ایسی باتیں مت سوچو، ایسے خیالات کو اپنے دل میں مت جگہ دو جن کے بارے میں تم یہ نہ چاہو کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے. مثلا آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے دل میں نفرت چھپائے ہوئے ہیں، تو کیا فرض بنتا ہے کہ یا تو اسے دھو ڈالیں، نکال دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو حد الوسع اس کا تذکرہ نہ کریں، اسے اپنے آپ کو یاد دہانی نہ کرائیں اس کی. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب گندگی اندر بھری ہوگی تو وہ جسم کو متاثر کرے گی، آپ کی روح کو کرے گی اور آپ کے معاملات کو کرے گی. اور پھر یہ کہ وہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ اس کو پتہ چلے، جب آپ نہیں چاہتے اسے پتہ چلے تو اس سے پہلے ہی اسے آپ نکال باہر پھینکیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نکالنی مشکل ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کسی بھی چیز کی پریکٹس کرتا رہے تو نکل جاتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، کرتے رہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ انسان کے اندر سے دور ہو جائے گا. اس کے بعد ایک حدیث اور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش کلام کرتے نہ ہی تکلف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی نہیں کرتے تھے. فحش کیا ہوتا ہے؟ فحش وہ چیزیں کہ جن کا اظہار کرنا، جن کو برسر عام کرنا جو ہے وہ حیا کے منافی ہو اور انسان کی فطری شرم اور انسان کی فطری جو احساسات ہیں اس کے خلاف جاتے ہوں. آپ دیکھیں کہ فطری حیا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو فطری حیا کی مثال مل سکتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس اتروایا تو انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ لباس اتار کے یہ پہن لو، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا. تو اپنے آپ کو چھپانا اور ڈھانپنا جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے، حالانکہ آپ ان کو ابھی نہیں سکھا رہے ہوتے. تو یہ فطری شرم و حیا کی بات. تو ایسی باتیں جن کو چھپانا بہتر ہے ان کا ذکر کرنا اور برسر مجلس کرنا یا گفتگو کا موضوع بنانا یا کسی بھی طرح سے ان میں دلچسپی لینا، یہ تمام چیزیں فحش میں آ جاتی ہیں جو نفس انسانی یا فطرت انسان پر گراں گزرتی ہوں. اور اسی طرح یہ کہ سب سے بہترین انسان آپ کی نظر میں وہ تھا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہ ہوگی. یعنی نماز، روزے اور ذکر اذکار نیکی اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ جس کا وزن ہوگا وہ انسان کا بہترین اخلاق ہوگا. اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بےہودہ بکنے والے سے دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. یعنی جو بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتا ہے اور کسی کو تانا دے رہا ہے اور کبھی جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی غیبت کر رہا ہے اور کوئی اس قسم کی باتیں کہ جس سے
انسان یعنی بیکار قسم کی گفتگو جو دوسروں کے مزاج پر ناگوار گزرے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی نہایت ناپسندیدہ ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی کرے، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے، پھر اس کا اور ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب ایسا ہے کہ میں شام کی دعائیں پڑھوں گی. یہ اذکار میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ آپ لوگوں کو بھی عادت ہو جائے یہ پڑھنے کی، کیونکہ ان کے پڑھنے میں بہت خیر و برکت بھی ہے اور انسان بہت سی مشکلات اور آفات سے محفوظ رہتا ہے. امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلۃ وخیر ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وعذاب في النار وعذاب في القبر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.